قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی کیا؟ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کیسے ہوں؟ قیامت سے پہلے 6 چیزیں یاد رکھو۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے بڑی جو ہے السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اینڈ آف ٹائم ہے کیا؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی کیا؟ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کیسے ہوں گے؟ کیا ہم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ یہ وبا کے خوفناک رفتار سے پھیلنے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس اندیکھے دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ ہر نیا دن وبا میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی خبر لے کے آتا ہے۔ مریضوں کا علاج کرنے والے خود متاثر ہو رہے ہیں۔ وبا کو تیسری جنگ عظیم بھی کہا جا رہا ہے۔ نظام زندگی درم برم ہو گیا ہے۔ دنیا کے اقتصادی نظام پر گہرے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایک جدید نظام کی تشکیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وبا پہلے بھی آتی تھی، کروڑوں لوگ موت میں بھی جا چکے ہیں، لیکن اس بار جیسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا، وہ حیران کن ہے۔ وہ بایولوجیکل ہتھیار جن سے ڈرایا جاتا تھا، ان کا پول بیچ چوراہے کھل رہا ہے کہ کوئی ایسے ہتھیار بنا کر استعمال کر بھی لے تو خود ان سے بچ نہیں سکتا۔ کیا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بہت بڑا نظر آئے گا۔ جو لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے، مساجد کا کو راستہ بنایا جائے گا، یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور اچانک موت عام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں یاد رکھو۔ مثلا تم میں موت پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون یا بیماری پھیلتی ہے، جس کے باعث وہ اچانک مرنے لگتی ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے حج اور عمرہ چھوڑ دیا جائے۔ حدیث مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ شریف کا حج جو ہے وہ بالکل بند نہ ہو جائے۔ سعودی عربیہ نے دنیا بھر میں عازمین حج پہ زور دیا ہے کہ فی الحال حج کی ادائیگی کے حوالے سے منصوبہ بندی نہ کریں۔ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب میں وبا کے باعث نماز تراویح اور نماز عید گھر پر ادا کی جائے گی۔ اینڈ آف ٹائم سے مراد آخری دور ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ قرآن و حدیث کے روح سے آخری زمانہ 2 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلے دور میں لوگ مادی اور روحانی مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا دور سنہری دور ہوگا۔ اس میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی فراوانی ہوگی، اور اس دور میں دین و حق کی ترویج اور اشاعت ہوگی، اور اس دور کے اختتام پر معاشرہ تباہی کے دہانے پہ پہنچے گا اور لوگ قیامت کی گھڑیاں گننا شروع ہو دیں گے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے بڑی جو ہے اور پہلی علامت وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ کوئی حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ جائیں گے۔ جب ایک عرب بادشاہ کی موت پہ اختلاف پیدا ہو جائے گا تو عالم اسلام سے مختلف علماء انہیں ڈھونڈ لائیں گے اور ان کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے جن کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ اس وقت ان کا ظہور بیت اللہ اور رکن یمانی کے درمیان بیت سے ہوگا۔ وہ علماء خلافت کے لیے ان کی بیعت کریں گے۔ بیعت کے بعد شام کا ایک سفیانی بادشاہ ان کے خلاف لشکر بھیجے گا، جس کو اللہ تعالیٰ مدینے کے قریب بیدا کے مقام پر زمین کے اندر ہی دھسا دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب موجودہ وبا کسی بڑی تباہی ہے جن کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، جو حالات یا حالت کو اس نہج پہ لے جائیں کہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اعلیٰ ٹیکنالوجی میں اب جنگ ہو رہی ہے۔ سب سے اہم امریکہ کا قائدانہ کردار جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، سپر پاور سٹیٹس کم ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے سے چائنا اعلیٰ سطح کی ٹیکنالوجی میں امریکہ کے مقابل آ گیا، جیسے ٹیلی کام شعبے میں 5G ٹیکنالوجی۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے سے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا اس ریس کا فاتح چائنا بن جائے۔ اس طرح 5G کی جنگ تجارتی سے زیادہ جغرافیائی اور سیاست کی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس دوڑ نے امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک شدید قسم کا تناؤ پیدا کیا۔
کیونکہ اس معاملے میں 5G ٹیکنالوجی نے امریکہ کی معاشی اور جنگی دونوں محاذوں پہ برتری ڈاواڈول کر دی ہے۔ ایک اہم معاملہ امریکن ڈالر کی عالمی کرنسی کی حیثیت کا ہے، جو اب خطرے میں ہے۔ امریکہ کا سپر پاور کے طور پر رتبہ قائم رکھنے میں ڈالر کا ایک اہم کردار ہے۔ چائنا نے امریکہ کے ٹریجری بل یعنی ڈالر خریدے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت مستحکم ہے۔ گزشتہ سال کے اختتام پہ چائنا کے پاس امریکہ کے 1000 ارب سے زیادہ مالیت کے ٹریجری بل تھے۔ اگر چائنا ان کو بیچنا شروع کر دے اوپن مارکیٹ میں تو امریکہ کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ اشارے مل رہے ہیں کہ روس اور ایران ایک ہو رہے ہیں کہ چائنا اور دوسرے سے تجارت کے لیے امریکی ڈالر کا استعمال ترک کر کے اپنی کرنسی استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ڈالر کی عالمی کرنسی کی حیثیت کو نقصان پہنچتا ہے تو امریکہ کی سپر پاور کے طور پہ پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ دنیا میں طاقت کا توازن مستقل طور پہ تبدیل ہو رہا ہے۔ چائنا جلدی ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو امریکہ کے متوازی اور اس کے برابر کی طاقت ہوگا۔ یہ بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ دنیا پر اپنی چوتھراہٹ بچانے کی خاطر چائنا سے محاذ زراعی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، تاکہ دنیا کے دو بڑے ملک مل کر اس وبا سے نپٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی مدد بھی کرتے۔ لیکن امریکہ کی حکومت اور چائنا ان کی آپس کی محاذ زراعی ایک راستے پہ ہے۔ آثار یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ ایک سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وبا سے پہلے امریکہ اور چائنا کی باہمی تعلقات خرابی کی طرف گامزن تھے اور دونوں ملک تجارتی جنگ میں الجھے ہوئے تھے، لیکن وبا کے دوران میں مزید گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ پہلے تو امریکن پریزیڈنٹ نے وبا کو چائنیز انفیکشن کا خطاب دیا، پھر عالمی ادارے صحت کی امداد یہ کہہ کے معطل کر دی کہ اس نے چائنیز شہر ووہان میں وہ وبا پھوٹنے پر چائنا کے مبینہ غیر شفاف رویے سے دنیا کو آگاہ نہیں کیا۔ حال ہی میں امریکہ نے چائنا پر ایک نیا سنگین الزام لگا دیا کہ اس نے کم طاقت کے ہتھیاروں کے تجربے بھی کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ سر جنگ جاری رہتی ہے کہ کوئی چنگاری نہ بھڑک اٹھے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ پوری دنیا کو اس وبا سے بھی بڑھ کر اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔